بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت لوگ یہ سوچ رہے تھے بلکہ پیش گوئی کر رہے تھے کہ عمران خان وہ غدار جرنیلوں والی بات کی وضاحت کریں گے، لیکن پشاور کے جلسے میں انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ اس کی وضاحت نہیں کی بلکہ جرنیلوں کو پھر سے غدار کہہ دیا۔ اور یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں ایک سرے سے لے کر، قیادت کی بات کر رہا ہوں، ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک خوف پھیلا ہوا ہے، اور کچھ لوگ تو لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس بیان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ آپ نے شاہ محمود قریشی کا انٹرویو سنا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس پر بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ تقریر نہیں سنی ہے۔ ظاہر ہے وہ غلط بیانی کر رہے تھے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک اتنا اہم ذمہ داری پر فائز شخص اپنے قائد کی تقریر کو نہ سن سکا ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی بات جو ملک کے بچے بچے کو پتہ ہے وہ شاہ محمود قریشی کو پتہ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس لیے بھی گڈ بکس میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت آپ کو مل سکتی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ یہ بات قیادت آپ کو مل سکتی ہے شاہ محمود قریشی کے علاوہ مزید دو افراد سے بھی کہی گئی ہے۔ تو ناظرین، عمران خان نے وضاحت فکری کی، اگرچہ یہ کہہ کر کرنے کی کوشش کی کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ نواز شریف اور زرداری جو اس ملک کے بڑے چور ہیں، ان کو آرمی چیف کی تقرری کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ نواز شریف زرداری چور ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا حق حکومت کو حاصل ہوتا ہے، اور حکومت اس وقت شہباز شریف کی ہے، وہ وزیر اعظم ہے، تو انہوں نے تقرری کرنی ہے۔ لیکن عمران خان نے دھمکی دی ہے کہ میں ان دونوں کو یہ تقرری نہیں کرنے دوں گا۔ پشاور کے جلسہ عامہ اس نے یہ فکرہ کہا۔ اب اس کے دو مطلب ہیں کہ وہ کوئی ایسا طوفان کھڑا کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، وہ کھڑا نہیں کر سکتے لیکن دھمکی دے رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں کرنے دوں گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تقرری تو ظاہر ہے نہ نواز شریف نے کرنی ہے نہ اسد زرداری نے کرنی ہے، وہ تو کرنی ہے شہباز شریف نے۔ جب شہباز شریف تقرری کر دیں گے تو اسے قبول بھی کر لیا جائے گا۔ تو اس دھمکی کا خیر کوئی خاص وزن نہیں ہے، لیکن یہ انہوں نے جرنیلوں کو دوبارہ غدار کہا ہے، وہ فکرہ تقریر کے آخری حصے میں ہے، آپ نے بھی سنا۔ عمران خان نے کہا کہ اب یہ سوال، یعنی امریکی سازش کا ذکر کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ سوال ہے کہ وہ کون غدار تھے جنہوں نے امریکہ سے مل کر امریکہ کے حکم پر میری حکومت ختم کی اور ان چوروں کی حکومت قائم کی۔ تو اس سے اشارہ ان کا کس کی طرف ہے؟ کون غدار ہیں جنہوں نے سازش کر کے، یعنی وہی میر جعفر اور میر صادق کی تکرار اب زیادہ واضح الفاظ میں غدار قرار دے کر عمران خان نے تقریر میں کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اندازہ نہیں ہے، یا وہ زبردستی شہید ہونے پر تل گیا ہے، یا اسے یہ خوش گمانی ہے کہ میرے خلاف کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ عدالتیں میرے ساتھ ہیں، تو اس نے یہ بات دہرا دی۔ اسی طرح وہ جو مجسٹریٹ کو دھمکی توہین عدالت والے کیس میں کے حوالے سے بھی اس نے اس کی وضاحت یہ کہہ کر کی کہ اگر مجسٹریٹ زیبا کے خلاف میں نے سخت بات کی تو اس کی وجہ تھی، اور وجہ تھی وہی شہباز گل کی جسمانی ریمانڈ والی بات پر میں نے جواز کی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے مجسٹریٹ زیبا کے خلاف جو کچھ کہا وہ بھی درست تھا، اس کی وضاحت بھی یا اس کے الفاظ واپس لینے یا معذرت کی کوئی بات نہیں کی۔ تو چنانچہ ان حالات میں عمران خان نے جو ایک جواز جو ہے اس کو مستحکم کر دیا ہے کہ جو کچھ اس کے خلاف ہونے والا ہے، اور یہ فیصلہ تو خیر ہو چکا ہے کہ اب کیا کیا جانا ہے، لیکن کیسے کیا جانا ہے یہ ظاہر حکومت اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی نہیں بتائے گی۔ ایک خفیہ اسٹریٹجی کابینہ کے اجلاس میں اور کہیں اور ہونے والے اجلاس میں طے کر لی گئی ہے، اس کے مطابق عمل ہوگا، اور اس میں یہ ساری چیزیں جو اب انفولڈ ہونے والی ہیں وہ ایک ایک کر کے سامنے آئیں گی۔ عدلیہ کی طرف سے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ہمیں تھوڑی تبدیلی نظر آئی ہے، اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان کو ایک رعایت اور دی ہے، لیکن ایک رعایت صرف ایک رعایت تک ہی محدود رہیں۔ وہ جو دہشت گردی کا کیس تھا جس کے بارے میں انہوں نے کچھ دن پہلے اپنے ریمارکس میں وفاقی حکومت کو تجویز دی تھی کہ وہ یہ کیس ختم کر دے، تو حکومت نے تو ختم نہیں کیا،
تو اس کیس میں اب یہ ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس صاحب نے ہدایت کر دی ہے پولیس کو کہ وہ تفتیش کرے اور تفتیش کے بعد ہمیں بتائے کہ دہشت گردی کی کون سی دفعہ لگتی ہے، کیا جواز ہے دہشت گردی کا۔ تو یہ رپورٹ جب آئے گی اگلے ہفتے تو پھر یہ کیس وہ ختم کر دیں گے، دہشت گردی کی کم از کم دہشت گردی کی دفعات کم سے کم وہ ختم کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے عمران خان کی توقع بھی نہیں پوری ہونی تھی، جنہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ یہ کیس میرا آج ہی ختم کیا جائے، اس کے بجائے جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان شامل تفتیش ہوں۔ یہ بات عمران خان کے لیے بڑے صدمے کا باعث ہے کہ وہ تفتیش میں شامل ہوں، اگرچہ اس میں جسٹس صاحب نے عمران خان کو یہ رعایت دی کہ انہیں تفتیش کے لیے، جیسا کہ قانون میں طریقہ کار ہے کہ وہ پولیس تھانے میں حاضر ہو کر تفتیش کا حصہ بنتا ہے ہر کیس میں، کسی بھی کیس کا جو ملزم ہے دہشت گردی کا یا کسی بھی کیس میں کوئی زیر تفتیش ملزم ہے تو وہ پولیس تھانے میں جا کر تفتیش کا حصہ بنتا ہے۔ لیکن جسٹس صاحب نے یہ ان کو رعایت دی عمران خان کو کہ وہ بنی گالہ میں رہیں اور پولیس وہاں آ کر تفتیش کرے گی۔ اب وہاں پولیس سے عمران خان تعاون کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بات بھی اس کے لیے کافی پریشانی کا باعث ہے کہ پولیس کا دستہ بنی گالہ آئے گا اور وہاں اس سے تفتیش کرے گا۔ بنی گالہ تو اس کے لیے خیال میں عرش الہی سے بھی بڑا مقام ہے، وہاں پولیس اس کی تفتیش کرنے کے لیے آئے گی۔ اس کے لیے یہ بات اس صدمے کے لیے بہت کافی ہے اور ایک عبرت کا مقام ہے اس کے لیے کہ اس کی جو توقعات تھی عدلیہ سے وہ بھی اب پہلے کی طرح پوری نہیں ہو رہی۔ مثلا یہ دوسرا جو کیس جس میں پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آیا وہ ارکان اسمبلی کے اجتماعی استعفوں کا تھا، اور عدالت نے ظاہر اس کے علاوہ وہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ درخواست مسترد کر دے، کیونکہ اجتماعی استعفے منظور کیے تھے ڈپٹی اسپیکر نے، جبکہ یہ اختیار اسپیکر کا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے بڑا احمقانہ موقف اختیار کیا کہ ڈپٹی اسپیکر قائم مقام ہونے کی حیثیت میں اسپیکر کے سارے اختیارات استعمال کرتا ہے، حالانکہ جو ڈپٹی اسپیکر یا قائم مقام اسپیکر ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی کا سیشن چلانے کی حد تک با اختیار ہوتا ہے، اور مکمل اختیار اسے اس وقت ملتا ہے جب اسپیکر کسی بہت لمبی چھٹی پر چلا جائے اور نئے اسپیکر کا انتخاب کا مسئلہ ابھی نہ اٹھا ہو، تو اس صورت میں وہ قومی اسمبلی کے تمام امور چلا سکتا ہے۔ لیکن جب کہ اسپیکر موجود ہے تو ایک دن اگر وہ اسمبلی میں نہیں آیا اور اس دن اسمبلی میں استعفے آ گئے اور اسی دن استعفے منظور کر لیے گئے ہیں تو یہ استعفے جو ہیں یہ منظوری کے ان کی منظوری کو صحیح تصور نہیں کیا جائے گا، اور یہی عدالت نے کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر یہ حکمت عملی اختیار کی کہ اسپیکر کے بجائے ڈپٹی اسپیکر سے استعفے منظور کرائے جائیں، تاکہ کل کلاں کو اگر صورتحال میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو ان استعفوں کی واپسی کا جواز ڈھونڈا جا سکے۔ تو اس طرح عدالتوں سے بھی اب 2 ہفتے پہلے والی صورتحال ہے وہ اس تقریر کے بعد بدل گئی جو اس نے فیصل آباد میں کی۔ تو اس پشاور کے جلسے میں کوئی نئی بات اس نے نہیں کی سوائے یہ کہ غداروں کی بات پر اصرار کیا اور یہ کہا کہ میں کال دینے والا ہوں، کال اس کی طرف سے کوئی متوقع نہیں ہے اور کال کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے حکومت کو یہ کال اس طرح سے دے بھی نہیں سکتا، اور اگر دے دی تو ظاہر ہے اس کا انجام جس طرح 25 مئی کو ہوا تھا اسی طرح کا انجام ویسا ہوگا، کیونکہ یہ جو ان کے خواب ہے نا کہ ہم چونکہ پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت ہے اس لیے ہم دگنے آدمی لے کر اسلام آباد پہنچ جائیں گے، اور پشاور سے پچھلی مرتبہ 10-12 ہزار لوگ آ گئے تھے جو جب اسلام آباد پہنچے تو ان کی تعداد کم ہو کر 7,000 رہ گئی تھی۔ پرویز الہی کی حکومت ہو یا نہ ہو یہ پنجاب سے بھی اتنے ہی لوگ لا سکتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ نہیں لا سکتے، اور اتنے لوگوں کا بندوبست کرنے کا کوئی مسئلہ اداروں کے پاس یا حکومت کے پاس ان کا حل موجود ہے، کوئی اس طرح کا ایشو یہ پیدا نہیں کر سکتے۔ تقریر میں اس نے وہ کلپ چلائے کہ جناب نواز شریف اور زرداری بھی تو فوج کے خلاف بہت کچھ کہتے رہے، وہ سارے کلپ اس نے چلائے، حالانکہ یہ ایک فنڈامنٹل قسم کا فرق ہے دونوں قسم کے موقف میں، اس لیے کہ نواز شریف اور زرداری نے فوج پر جتنی بھی تنقید کی نام لے کر یا نام لیے بغیر وہ سیاسی قسم کے الزامات تھے، مثلا یہ کہ آپ نے ہماری حکومت ختم کی، آپ نے دھاندلی کی، آپ نے ایک دھاندلی کے ذریعے اس عمران خان کو مسلط کیا اور ملک کی معیشت جو برباد ہوئی ہے اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ یہ سارے الزامات جو ہیں یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے،
मतलब کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سچے ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سچے نہیں ہیں تو چلیے یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ان تمام الزامات میں کہیں بھی فوجی جرنیلوں کو یا کسی ایک جرنیل کو غدار قرار نہیں دیا گیا، غیر محب وطن قرار نہیں دیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ امریکہ کے اشارے پر آپ نے ہماری حکومت پاناما اسکینڈل کے ذریعے، کاما اسکینڈل کے ذریعے نکالی اور ہمیں نااہل کیا، ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی اور آپ غدار ہیں، آپ ملک کے غدار ہیں۔ یعنی حکومت، حالانکہ نواز شریف کی حکومت فوج نے ختم کی تھی، یہ سب آن دی ریکارڈ ہے، اس میں کوئی سینہ گزٹ والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی الزام تراشی والی بات نہیں ہے۔ نواز شریف کی حکومت فوج نے ختم کی، نواز شریف کو فوج نے نکالا، نواز شریف کو فوج نے سزائیں دلوائیں، لیکن اس سارے قضیے میں نواز شریف نے کہیں یہ نہیں کہا، ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم غدار ہو۔ اسی طرح آصف زرداری نے بھی کہا رحیل شریف کو اشارہ کر کے، تم 3 سال کے لیے آئے ہو، یعنی ایک فرد کو اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے انہوں نے ہٹ کیا زرداری صاحب نے، ذمہ داریوں کے حوالے سے، تم اپنی ذمہ داری سے نکل رہے ہو، تم 3 سال بعد چلے جاؤ گے، ہم تو یہیں رہیں گے، اور اگر ہم نے تمہارے کرپشن کے، بقول ان کے زرداری صاحب کے کہ کرپشن کے کیس نکالے تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ ظاہر ہے یہاں بھی کرپشن یا بد انتظامی یا اختیارات سے تجاوز یا ناجائز اقدامات، اس طرح کی باتیں اس سے جوڑی جا سکتی ہیں زرداری کے بیان سے، لیکن زرداری نے بھی یہ کہیں نہیں کہا کہ تم غدار ہو، تم امریکہ کے ایجنٹ ہو، امریکہ کے کہنے پر تم یہ سازش کر رہے، ایسی بات زرداری نے بھی نہیں کی۔ تو یہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے لوگ یہ فرق اچھی طرح جانتے ہیں کہ دونوں قسم کی تنقیدوں میں کیا فرق ہے، اور دونوں تنقیدوں کے اس فرق کے باوجود وہ محض ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ موقف پیش کیا جائے کہ اگر نواز شریف اور زرداری کی تنقید پر ان کو رعایت مل سکتی ہے، رعایت کیا ملی؟ 5 سال سے مسلم لیگ نون کو رگڑے پہ رگڑا مل رہا ہے، رعایت تو نہیں ملی، لیکن ان کا خیال ہے کہ اگر ان کو رعایت مل گئی ہے تو پھر ہم نے جو غدار کہہ دیا تو ہمیں بھی رعایت مل گئی۔ لیکن عرض یہ ہے کہ غدار عمران خان نے جس طرح غدار کہا ہے اور انہوں نے جس طرح تنقید کی تھی، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب رعایت نہیں ملے گی، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غدار اور محب وطن کے واضح الفاظ تو اگرچہ عمران خان نے صرف فیصل آباد کے جلسے میں کہے، لیکن پچھلے 5 مہینوں سے وہ غدار قرار دیے چلے جا رہے ہیں فوجی قیادت کو، کیونکہ انہوں نے یہ میر جعفر اور میر قاسم کی مثال آج سے 4 مہینے 3.5 مہینے پہلے دی تھی۔ تب سے وہ مسلسل ہر جلسے میں، ہر پریس کانفرنس میں، ہر تقریر میں، ہر ٹویٹ میں وہ میر جعفر اور میر صادق کی تکرار کرتے ہیں، اور سب کو بتایا کہ میر جعفر اور میر قاسم کا کیا مطلب ہے۔ یہ سکہ بند غدار تھے، اپنے دور کی وہاں اس میسور اور بنگال کی حکومت کے، جو مسلمانوں کی حکومت تھی، اور جن کا تختہ انگریزوں نے الٹا تو انہوں نے انگریزوں سے ساز باز کی اور اس تختہ الٹنے میں مدد کی۔ تو یہ غدار ہے، میر صادق اور میر جعفر کے غدار ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں، اور اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ وہ میر جعفر اور میر قاسم کن کو کہہ رہے تھے۔ انہوں نے آرمی کے چیف کو ہلاکو خان بھی کہا، نیوٹرل بھی کہا، اور امریکہ کی ساز باز، امریکی خط، امریکی مراسلہ، امریکی سازش، رجیم چینج، مسلسل ایک تکرار ہے کہ غداروں نے میری حکومت الٹی، غداروں نے میری حکومت ختم کی، یہ مسلسل تکرار ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ یہ بات کی، لیکن فیصل آباد میں چونکہ نئے پیرائے سے بات کی گئی تھی، اس لیے فوج کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اور اس پیمانہ صبر لبریز ہونے کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ فوج کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ 4 مہینوں سے غدار کی بکواس سن رہی ہے، لیکن اس نے ریئیکٹ نہیں کیا، اس کو موقع دیا۔ میرا خیال ہے جس کی سزا جتنی زیادہ سنگین ہوتی ہے اس کو ڈھیل بھی اتنی ملتی ہے۔ اور ویسے جو ہمارے روحانی بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے مسائل میں سنگینی تب بڑھی جب اس نے روضہ رسول کی بے حرمتی کروائی، اس کے بعد سے اس پر کوئی دن چین کا نہیں آیا۔ اور ان حضرات کا کہنا ہے کہ اب عمران خان کو جو سزا ملنے والی ہے وہ ماضی کی تمام سزاؤں سے زیادہ عبرتناک اور سنگین ہوگی، اور وہ کس نوعیت کی ہوگی ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے جو توہین رسالت والا ارتکاب کیا ہے اس کا جو ہے معاملہ، اس کا جو اس کو خمیازہ ہے وہ شدید اور سنگین طریقے سے بھگتنا پڑے گا۔ اب کوئی راہ مفر نہیں ہے۔ اگرچہ فوج نے ماضی کے برعکس
اس مرتبہ 4 مہینے سے صبر کا مظاہرہ کیا. یہ کہتا ہے نا کہ میں 4 مہینے سے صبر کر رہا ہوں، صبر 4 مہینے سے فوج کر رہی ہے کہ جس کو یہ مسلسل غدار کہہ رہا ہے، مسلسل میر صادق کہہ رہا ہے، مسلسل میر جعفر کہہ رہا ہے، تو اس نے ریئیکٹ نہیں کیا اور کوئی بھی ایکشن اس کے خلاف آؤٹ آف دی وے جا کر کسی نے نہیں کیا. اور یہ جو شہباز گل کو پکڑا گیا ہے، تو شہباز گل کو عمران خان کی تقریروں کی وجہ سے نہیں پکڑا گیا، اس کو اس وقت پکڑا گیا جب یہ ARY کے چینل پر بیپر دیتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ فوج کے جو جونیئر افسر ہیں، جو بریگیڈرز اور اس کے نیچے ہیں، وہ جرنیلوں کا حکم ماننے سے انکار کر دیں. شہباز گل نے اس کھلی بغاوت کی بنیاد پر اپنی گرفتاری کے سامان پیدا کیا، اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ اس میں اب کوئی راز نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ شہباز گل نے دوران تفتیش 1 سے زیادہ مرتبہ سلطانی گواہ بننے کی پیشکش کی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ میں نے جو کہا وہ میں نے نہیں کہا تھا، وہ کسی کے کہنے پر کیا تھا. اور اس کے خلاصہ اس کی اعتراف جرم کا یہ ہے کہ میں نہیں، میرے وچ عمران بولدا. تو اب عمران بولدا والے کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف ایک ٹھوس مقدمہ ہونے جا رہا ہے. اس پر بھی مقدمہ بنے گا، اس یعنی جرم کی بنیاد پر بھی مقدمہ بنے گا. اور فیصل آباد کی تقریر میں جس طرح اس نے جرنیلوں کو محب وطن اور غدار کی تقسیم میں رکھا، اس پر بھی ایک مقدمہ بنے گا. اور یہ 2 مقدمے جو ہیں یہ اس کو انجام تک پہنچائیں گے. یہ موجودہ صورتحال اس وقت کی ہے. کابینہ کے اجلاس میں فیصلے کر لیے گئے ہیں، کہیں اور بھی فیصلے ہو گئے ہیں، اور دھیرے دھیرے ایک تجرید کے ساتھ اس کی گردن دبوچی جائے گی، اور گردن دبوچے جانے کا عمل شروع ہو گیا ہے. لیکن جس طرح کے بعض پاکستانی شہری جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک غیر ملکی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان کی جو توقع ہے کہ ایک دم تیزی سے پکڑ کر اسکول کا لٹکا دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو رہا. اس لیے کہ پاکستان کی جو گھمبیر صورتحال ہے اس میں بہت سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے بچ بچا کر احتیاط کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، اور اس بات کو یقینی بنا کر کہ کوئی وار خالی نہیں جائے گا، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا. اور آپ اب دیکھ لیں گے کہ اسی مہینے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں. تو اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. یہ اس وقت خان صاحب کی تقریر شروع ہے، تھوڑی دیر تک ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جلسہ کچھ عجیب سی صورتحال اس جلسے کی بن رہی ہے. ایک تو یہ کہ یہ جلسہ موٹر وے کے کنارے پشاور ٹول پلازا کے قریب ہو رہا ہے. یہاں سے 5-6 کلومیٹر آپ پنڈی کی طرف جائیں موٹر وے پہ تو یہاں سیلاب نے کچھ دن پہلے تباہی مچا دی تھی اور بہت سے دیہات صفائی ہستی سے مٹ گئے تھے. تو یہ اس سیلاب زدہ علاقے کے قریب ہو رہا ہے، لیکن کہیں تقریر میں سیلاب کا ذکر سننے کو ابھی تک نہیں ملا ہے. ان کے بہت سے پیروکاروں سے بات ہوئی تو ان کو کتنا یہ علم نہیں تھا کہ خان صاحب نے کیا بیان دیا تھا، ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہے اور ملک کس نہج پر کھڑا ہے، معیشت کی ان کو کوئی خبر نہیں تھی. تو یہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہی ہے یہ صورتحال کہ آیا یہ سیاسی ورکر ہیں یا کچھ اور ذہن ان کے بنے ہوئے ہیں. خان صاحب کی تقریر میں کوئی روانی نہیں تھی، کوئی اس میں یکسوئی نہیں. خان صاحب ایک بات کر جاتے ہیں، اس کو ادھورا چھوڑ کر دوسری بات کرنے لگتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان اندر سے کسی خوف، کسی تذبذب اور کسی انتشار کا شکار ہیں. وہ پوری طرح عیاں تھا ان کے باڈی لینگویج سے، ان کے الفاظ کے نشست و برخاست سے اور ان کی تقریر سے یہ باتیں واضح تھی کہ انہیں کوئی انجانا خوف بھی ہے، وہ انتشار اور تذبذب کا بھی شکار ہیں، اور ان کی ڈائریکشن کی سمت کا انہیں خود بھی علم نہیں.